تیفی اور گوگی بٹ کی جو یہ دشمنی کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اگر آپ اس کی ہسٹری پہ جائے تو 1994 میں بلا ٹرکاں والا جب قتل ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کوئی ان کے آپس کی دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1994 میں بلا ٹرکاں والا قتل ہوتے ہیں، 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 2024 میں امیر بلاش ٹیپو قتل ہو گئے۔ ٹاپ 10 رہ چکے ہیں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا، دو بھائی تھے بالکل صحیح، جنہوں نے بلا ٹرکاں والا کو قتل۔ درجن سے زائد افراد اب تک اس دشمنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹاپ 10 میں ناجی بٹ، ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، میاں داؤد، مناظر شاہ، ثنا گجر، وہ سب کے سب مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ امیر بلاش ٹیپو کے قتل کے بعد پھر ایک کریکٹر سامنے آتا ہے کہ اس کا دست راست احسن شاہ، وہ بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا۔ اس میں پولیس کی انوالومنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یا ان لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے جن کی روٹی، رزق، مفادات ان کی دشمنیوں میں۔ دیکھ لیں آپ، بہت بڑی بات کر رہے ہیں، میں کہا بڑی بات کیا کر رہے ہیں، حقیقت ہی ہے۔ خالد وریا جاتا ہے گجرانوالہ سے جو دبئی میں، دو ملزمان جو انٹرپول کے تھرو لینے اور مل جاتے ہیں انہیں تیفی بٹ، تو وہ جو دو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا کہ نہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ پراپر فیلڈنگ جو چل رہی تھی کافی عرصے سے وہ تیفی بٹ کی چل رہی تھی، تو جو دو بندے گجرانوالے کے پکڑے گئے تھے وہ کام، اب وہ یہ تو نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی فیک بندے لا کے کہیں جی کہ یہ پکڑ کے لائے ہوں، آخر ان کا ٹریولنگ ریکارڈ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کیسر افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل کیسر افتخار آفیشیل۔ باغوں کے شہر لاہور میں جو دو بڑے نام، جو دو بڑے گروپس سامنے آئے، جس میں تیفی، گوگی بٹ اور ٹرکا والا گروپ کے درمیان جو دشمنی کا جو سلسلہ پچھلے 4 ڈیکیڈ سے چلتا ہوا ہم سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ آج بہت ہی سینئر خرم پاشا صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس ساری کہانی، اس ساری دشمنی کے حوالے سے انہی سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ اصل میں یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا اختتام جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خرم بھائی بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ٹرکا والا گروپ ہے اور تیفی اور گوگی بٹ کی جو یہ دشمنی کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایک ذاتی پلیٹ فارم جو شروع کیا ہے اس کے لیے بہت ساری نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے، اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بہت چیزیں تو بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو چکی ہوئی ہیں کہ دشمنی کب شروع ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہوئی، اور مختلف آراء آتی ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری پہ جائے تو 1994 میں بلا ٹرکاں والا جب قتل ہوتے ہیں، جو کہ عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا کے والد تھے، اس کے بعد یہ کوئی ان کے آپس کی دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1994 میں بلا ٹرکاں والا قتل ہوتے ہیں، 2003 میں ایوان عدل کے پاس ٹیپو ٹرکاں والا پر حملہ ہوتا ہے، 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 2024 میں امیر بلاش ٹیپو قتل ہو گئے۔ اب اس دشمنی کا جو بنیاد بنی نا، وہ ٹاپ 10 رہ چکے ہیں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا، دو بھائی تھے بالکل صحیح، جنہوں نے بلا ٹرکاں والا کو قتل کیا تھا۔ اور ٹیپو ٹرکاں والا سے میں یہ بات تھی کہ انہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی سپورٹ حاصل ہے، اس بنا پر ان کی آپس کی مخالفت ایک شروع ہو گئی اور اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے ایک بات کی، اختتام کی، اب تک اتنے سالوں میں اس دشمنی کا اختتام نہیں ہو سکا۔ دشمنی کی آگ بڑھتی گئی اور اس میں مسلسل نقصانات ہی ہوئے۔ ابھی صرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلا ٹرکاں والا قتل ہوئے، ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوئے، پھر اس کے بعد امیر بلاش ٹیپو قتل ہو گیا، پھر جاوید بٹ قتل ہو گئے، پھر تیفی بٹ اب ایک مبینہ پولیس مقابلے میں پار ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی، یہ ایک پرومیننٹ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ بٹ آپ اگر اوورآل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ درجن سے زائد افراد اب تک اس دشمنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے ہوئے کہ پورا ٹاپ 10 جو تھا اس دور میں لاہور میں خوف اور دہشت کی علامت تھا، جس کا حصہ حنیف عرف حنیفہ اور شفیق بابا بھی تھے۔ پھر اس ٹاپ 10 میں ناجی بٹ، ہمایوں گجر، بھولا سنیارا، میاں داؤد، مناظر شاہ، ثنا گجر، یہ سب لوگ اس ٹاپ 10 کا حصہ تھے۔ وہ سب کے سب مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف قتل نہیں ہو رہے،
اس میں پولیس کی انوالومنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. امیر بلاج ٹیپو کے قتل کے بعد پھر ایک کریکٹر سامنے آتا ہے جو اس کا دست راست تھا، احسن شاہ. احسن شاہ وہ بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور اس کے بعد تیفی بٹ خود مبینہ پولیس مقابلے کا شکار ہو گیا. یعنی کہ مسلسل انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے وہ ان دونوں گروپوں کے دشمنی میں ہو رہا ہے. اس کا اختتام اب کیسے ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اداروں کے لیے بھی اور خود ان دونوں خاندانوں کے لیے جو مسلسل خود بھی مسائل کا ہی شکار ہے. بالکل ایسی. ایک چیز میں کہتا ہوتا ہوں، تلخ بات ہے کہ دشمن داریوں میں سکون نہیں ہے. بالکل سکون نہیں. اب اگر آپ ان دونوں دشمندار گھرانوں کو دیکھیں تو دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے، کون سی ایسی آسائشات ہیں جو انہیں حاصل نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. جو چیز یا جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں، ایک عام شخص جو جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ ان کے پاس ہے، آسانی سے میسر ہے. اربوں روپیہ بھی ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، مہنگی جگہیں ہیں، سب کچھ، سب کچھ. لیکن کیا کہ اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے. بالکل ایسی. تیفی بٹ اب گزشتہ جب سے یہ فروری 2024 سے وہ قتل ہوئے امیر بلاج ٹیپو، اس کے بعد سے تو بیرون ملک تھے. گوگی بٹ جو ہیں وہ ویسے روپوش رہے. گو کے اطلاعات ہیں کہ پاکستان سے باہر نہیں تھے، لیکن پاکستان میں کہیں نہ کہیں تو روپوش تھے نا. بالکل ایسے. اور اگر اب وہ واپس بھی آئے ہیں، عبوری ضمانت بھی کرائی، تفتیش بھی جائن کی، لیکن ایک بار پھر انہیں مفرور ہونا پڑ گیا. اس سے قبل آپ امیر موصب کو دیکھ لیں، اس کا بھی ایک عرصہ اس دوران باہر گزرا. اسی دوران جاوید بٹ قتل ہوتے ہیں جس میں اسے نامزد کیا جاتا ہے بعد میں. اس سے پہلے میر فتح کو دیکھ لیں آپ، یا پھر اسی گروپ کا حصہ تھے کیسر بٹ، جب انہیں نامزد کیا گیا جاوید بٹ کے قتل میں وہ بھی مفرور رہے کچھ عرصہ، پھر بعد میں آ کے ضمانتیں کرائیں. تو مقصد ہے فوائد کس کو حاصل ہو رہے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے فوائد کی بات اگر کی جائے تو ماضی میں بھی جو یہ دونوں گروپس ہیں آپس میں جو ایک دوسرے پہ ریڈز کرواتے رہے اور پولیس کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ فوائد بیسیکلی کس کو ملے سارے پھر؟ جس طور پہ یہ دشمنیاں پنپ رہی تھیں، اختلافات بڑھ رہے تھے، اس دور کا جو سب سے مفوض ٹھکانہ اشتہاریوں کے لیے ہوتا تھا نا، وہ علاقہ غیر ہوا کرتا تھا. ابھی ٹاپ 10 کہاں تشکیل دیا گیا تھا، مطلب تشکیل کیا دینا گیا تھا کہ علاقہ غیر میں سارے مفرور جاتے تھے پنجاب کے، وہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھتے تھے. اس دور میں ایک کنسیپٹ کم تھا کہ بیرون ملک چلے جائیں. وہ تو دور جدید نے جو ترقی کی تو پھر اشتہاریوں کی مفوظ پناہ گاہ پہ کوئی بیرون ملک ہوتا تھا، لیکن اب جو لا جا رہے ہیں ان میں بیرون ملک بھی وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں کہ جہاں پہ انٹرپول کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے. اب یہ بابا حنیفہ شفیق بابا اور حنیفہ ناجی بٹ، یہ سب لوگ جو تھے جن کا لاہور سے تعلق تھا، بھولا سنیارا گروپ کا سیالکوٹ سے تعلق تھا، وہ سیالکوٹ کے اشتہاری تھے. یہ سارے وہاں پہ مفروری کاٹ رہے تھے، تو وہاں پہ ایک دوستی اور ایک تعلق ان سب کا آپس میں بن گیا تھا، اور پھر مل کے ایک دوسرے کے جو مفادات تھے اس کا خیال بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے مخالف تھے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی ریڈ ہوئی ہے، وہ مجھے یہ خیر ہیلی کاپٹرز والی بات میرے نالج میں تو نہیں ہے، پر کوششیں تو بہت ہو رہی تھیں گرفتاری کے لیے. لیکن حنیف کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. کس کی مدد سے گرفتار کیا گیا تھا یہ؟ اچھا، اس دور میں آئی جی سندھ تھے رانا مقبول. رانا مقبول کے ساتھ انسپیکٹر نویز سعید کا بڑے اچھے مراسم تھے، اور اس میں انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا تھا جب نویز سعید وہاں سے گرفتار کر کے لائے. شفیق اور بابا لاہور سے گرفتار ہوئے تھے، اور ایک اس دور میں ڈرامہ چلتا ہوتا تھا خواجہ اینڈ سنس، اس میں ایک کریکٹر تھا بڑا مشہور ہوا تھا جو جواج جی، ایک خاتون غالباً خالدہ نام تھا اس کا، اس کی طرف سے گرفتار ہوئے تھے اندرون شہر سے. تو جو تھے ناجی، ہمایوں گجر، بھولا سنیارا یا دوسرے گینگ کے جو لوگ تھے وہ بھی وقتاً فقتاً گرفتار ہوئے، اور ناجی بٹ اور ہمایوں گجر کو تو جیلوں سے نکال کے، گجرانلے جیل سے نکال کے لائے تھے غالباً، اور انہیں نویز سعید نے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں پار کیا تھا. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا فوائد کی بات، ان دونوں گروپوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان دونوں گروپوں کے نقصان ہو رہے ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور جو اب تک تاریخ دی جائے، اور خود ان دونوں گروپوں کے تحفظات بھی ہیں پولیس کے حوالے سے کہ ان کی دشمنی بڑھانے میں پولیس کا بڑا ہاتھ ہے. ان کی دشمنی سے جو فائدہ اگر کسی نے حاصل کیا ہے تو کچھ افسران نے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. یا ان لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے
کہ جن کی روٹی رزق مفادات ان کی دشمنیوں میں ہے، کہ اگر یہ گروپ ایک ہو جائیں گے تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، یہی وجوہات ہیں کہ آج تک ان کی صلح کی کوششیں کامیاب ہی نہیں ہو سکی. اور چونکہ صلح کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی پھر کوئی نیا نقصان ہو جاتا تھا. اب امیر بلاش ٹیپو کی زندگی میں بھی صلح کی کافی کوششیں ہوئی تھی، روابط شروع ہو گئے تھے آپس میں. اب وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ ٹیلی فونک رابطے ان کے آپس میں ٹیفی بٹ اور امیر بلاش ٹیپو کی ٹیلی فونک گفتگو ہوا کرتی تھی. پھر اس دوران وہ فائرنگ والا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں فائرنگ کر دی جاتی ہے تو صلح کی کوششیں دم توڑ جاتی ہیں. اور اینڈ کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا امیر بلاش ٹیپو کا. تو اس میں دونوں گروپوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بے سکونی ہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر جیسے امیر بلاش ٹیپو اور تیفی بٹ کی جو آپس میں ٹیلی فونک جو کنیکشن تھا اور آپس میں کنیکٹ کر گئے ہوئے تھے پراپرلی، اس کے بعد جو فائرنگ کی گئی ٹیپو ٹرکا والا گروپ کی جانب سے، کیا وہ فائرنگ کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ کیونکہ اگر آپس میں رابطہ تھا تو کیا کوئی اس میں کوئی شر پسند عناصر تھے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک چیز تھی، بلاج نے اپنی زندگی میں جو ایک انٹرویو دیا تھا وہ خود اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے تو وراثت میں دشمنی ملی، میں اس کو لے کے اس کا پہلا انٹرویو تھا میرے خیال سے لاہور میں. بٹ کہتے ہیں نا شریکا نہیں جین دیندا. بالکل ایسے. ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑکاتے بھی ہیں اور پمپ بھی مارتے ہیں، اس میں کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ پیو دے قاتل معاف کرنے لگا. بالکل ایسی. تو وہ اب ایک دیکھیں اب وہ چیزیں بہت آگے نکل گئی. اب امیر بلاش ٹیپو کے قتل سے ہی صرف پچھلے 1.5 سال سے جو عرصہ گزرا ہے اتنی انسانی جانیں چلی گئی. امیر بلاش ٹیپو قتل ہوئے، مظفر جس نے مارا، اس کے بعد احسن شاہ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، پھر جاوید بٹ، کیونکہ اس سے قبل ان دونوں دشمنیوں میں کسی فیملی کے ممبر کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. بالکل ٹھیک. اب وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ کہ جاوید بٹ کا تو ان دشمنیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. اچھا آپ نے اب اس میں جاوید بٹ قتل ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ جو تیفی بٹ کی ہمشیرہ تھیں وہ بھی زخمی ہوئی. بالکل ایسی. اب سب سے بڑا کیا ہوا؟ تیفی بٹ خود چلے گئے. بالکل ایسی. ٹھیک، تو کردار اس میں کس کا آیا؟ اب اگر تیفی بٹ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے تو اہم ہی ہو گیا ہونا. بالکل ایسی. اس میں آپ دیکھیں بینیفٹ کس کو ہوا ہونا. بالکل. تو ان چیزوں کے نقصانات ہی ہیں، ان میں فائدہ کوئی نہیں ہے. اور جس طرح بلاج نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کی تھی کہ مجھے تو وراثت میں ملی ہے دشمنی، وہ بات اس کی ٹھیک تھی کہ اس کا تو دشمنیوں سے تعلق کوئی نہیں، وہ تو بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. بالکل ایسی. لیکن اپنے باپ کے قتل ہونے کے بعد آیا تو اس کے سر پہ جو پگ بنی اس میں سب سے بڑی اس پگ میں بوجھ دشمنی کا تھا. اب سیم سچویشن اس وقت تیفی بٹ کے اپنے گھر آ گئی ہے. بالکل ایسی. کہ تیفی بٹ نے بھی اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کو ملک سے باہر بھیج دیا ہوا تھا، وہ وہاں کاروبار اپنا کر رہے تھے. تو اب تیفی بٹ کے قتل کے بعد وہ جو دشمنی کی جو پگ ہے وہ ان کے سر پہ آ گئی. تو یہ اب کب تک چلے گا یہ معاملہ؟ اچھا خرم بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ جو اصل میں ایک میرا میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ جب بابا حنیفہ اور شفیقے کو جب ان دونوں نے جب ٹیپو ٹرکا والے کے باپ کو بلا ٹرکا والے کو قتل کیا تو ان کو شک تھا، ٹیپو ٹرکا والے کو شک تھا کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں گوگی اور تیفی. ٹھیک ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی رپورٹنگ کی، جتنی بھی ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کی، تو دونوں گروپس جو ہے وہ تیفی اور گوگی نے کبھی اس بات کو ایڈمٹ نہیں کیا، کسی قسم کا انہوں نے کوئی کلو نہیں چھوڑا. تو ہماری جو انویسٹیگیشن ہے آپ کے خیال سے، کیونکہ آپ اچھا نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا، بالکل نہیں کہ ہمارا کوئی ان سے تعلق تھا یا ہم نے ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھا ہوا یا اس سے پہلے بھی کوئی ان کا آپس میں کوئی. ہاں یہ ایک دفعہ ضرور چیز زیر بحث آئی تھی کہ ایک اور شخصیت ہے جن کا پہلے تیفی بٹ کے ساتھ بہت تعلق تھا اور اب وہ ٹرکا والوں کے ساتھ ان کی چونکہ صلح ہو گئی ہے، ملک احسان کی بات کر رہے ہیں آپ. ان کا بھی تذکرہ آتا تھا کہ جو حنیفہ اور شفیق بابا تھے ان کا تعلق تھا ملک احسان کے ساتھ، اور ان کے تھرو ان کا دبئی میں ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی تیفی بٹ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، ملک احسان نے انٹروڈیوس کرایا تھا ان کے ساتھ. بالکل اس حد تک کی باتیں کچھ لوگ اس چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن نہ تیفی بٹ نے کبھی اپنی زندگی میں اس چیز کو مانا تھا، نہ گوگی بٹ مانتے ہیں. ایون ابھی جب گوگی بٹ منظر عام پر آئے ہیں، جب ہم پہلی دفعہ زندگی میں وہی میڈیا کے سامنے آئے ہیں، تو وہاں بھی یہ چیزیں کوشچن کیے گئے، ان سے ڈسکس کی گئی، مختلف آپ چینلز کو دیکھیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے. ہم نے رپورٹ کیا وہ نہیں کرتے ان چیزوں کو ایڈمٹ. تو باقی دلوں کے حال تو رب بہتر جانتا ہے نا اس میں اصل حقیقت کیا تھی. لیکن اب وہ بنیاد تو بن گئی نا، اب ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا،
टीपू ट्रक्का वाला के दिल में तो ये बात आ गई ना, या मे भी उनके पास कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ें या प्रूफ होंगे जिसकी बुनियाद पे ये बात करते थे, और इस दुश्मनी की लहर बढ़ती जा रही थी कम होने की बजाय। और फिर सबसे ज्यादा इस दुश्मनी में रोल क्या रहा है, मुबैना पुलिस मुकाबलों ये का। तो वो मुकाबले जो हम लोगों ने रिपोर्ट किए या जो मंजिल आम पर आए, कई ऐसे केसेस भी होंगे जो कि मंजिल आम पर ही नहीं आए होंगे इसमें पूरी दुश्मनी। अब एक ऐसे हालात में ये सारा कुछ हुआ है जब सीसीडी का बड़ा खौफ है। बिल्कुल ऐसे, अब तो सीसीडी जो है वो, बल्कि एक आप जैसे भाई ने मुझे वहाँ सवाल किया तो मैंने कहा मुबैना पुलिस मुकाबला है, तो उन्होंने कहा देख लें आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहा बड़ी बात क्या कर रहे हैं, हकीकत ही है। बिल्कुल ठीक। उसने कहा सीसीडी है, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा सीसीडी का आपको खौफ नहीं है। मैं कहा मैं कोई जराइम पेशा हूँ तो मुझे सीसीडी का कोई खौफ होगा। तो मकसद कहने का है कि एक तरफ अगर कोई गलत काम होगा तो फिर क्या खौफ वो सीसीडी मीडिया पे भी डालेगी। बिल्कुल ऐसे हमने तो अपनी रिपोर्टिंग करनी है, हमने जो कोशिश करनी है कि जो हकाइक हैं वो हम उनको सामने ला सके। अच्छा मुझे ये बताइए खुरम भाई कि अभी जो सूरत हाल ये है कि टीवी भट्ट के जो हम लोग जनाजे पे भी गए, उनके जो बड़े भाई हैं और उनसे भी हमारी मीडिया के जो जितने भी नुमाइंदगान उनसे बात हुई। पहले तो ये एक बयानिया उनकी तरफ से आया, नैरेटिव आया कि जो इदारे हैं, सीसीडी है या पुलिस टीम है, जो वो उनसे कहती है कि जो रिटर्न दिया जाए और रिटर्न देने के बाद ये बाकायदा वीडियो बयान दिया जाए कि हम लोग किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद चीज़ें सारी, उन्हें डेड बॉडी मिल गई, उन्हें दफना भी दिया। अभी आपको क्या लगता है कि जो भट्ट बरादरान है वो कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे? पहले तो मुझे ये बताइएगा, फिर उससे अगला सवाल जो फिर आपसे पूछूंगा गोगी भट्ट के हवाले से। इसमें ये बिल्कुल बातें सामने आई कि जो तीफी भट्ट के बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, उन्होंने ये बयान दिया और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी हमें कहा जा रहा है कि अगर आप लिख के ना दिया और कोई वीडियो बयान ना दिया हम डेड बॉडी नहीं। उसके बाद ये अफवाहें उड़ी, खबरें चली और बड़ा इस बारे में कि जी ख्वाजा अजहर गुलशन और तीफी भट्ट के साहबजादे ने लिख के दे दिया, तब जाके मैयत मिली है। लेकिन 2 रोज कबल ख्वाजा अजहर गुलशन ने इन चीज़ों की तरदीद कर दी। उनका एक सोशल मीडिया पे ऑडियो मैसेज भी चल रहा है इस हवाले से कि मैंने किसी किस्म का कोई तहरीर लिख के नहीं दी, और उस पे उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि मैं तीफी भट्ट के कत्ल को माफ़ नहीं करूँगा। उनके नज़दीक ये कत्ल है, ठीक है। उन्होंने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगा और मैं हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। इसमें उन्होंने अदालत आलिया की चीफ जस्टिस से भी इसमें अपील की है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की है कि इसमें जो है हमें इंसाफ दिया जाए। इसका क्या मतलब है कि वो अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा, विक्ट्री के निशान का आपने जिक्र किया, उसकी भी उन्होंने उस पर वजाहत की है कि विक्ट्री का निशान बनाने का मकसद ये था कि मैंने बगैर कुछ लिखे, बगैर को बयान दिए या बगैर उनकी कोई डिमांड पूरी किए बगैर हमने मैयत ले ली और एक थंब बनाया उन्होंने। वो थंब ये था कि मैं डटा हूँ, जो उन्होंने अपनी वजाहत दी है। तो इसमें अब अगर आप इस सारे मुबैना पुलिस मुकाबले को देखें तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर प्रॉपर इसको परसू कर गए वो लोग, प्रॉपर उन्होंने अदालतों से का दरवाजा खटखटा दिया, तो ये पुलिस मुकाबला जो मुबैना पुलिस मुकाबला है ये उन अफसरों के गले पड़ जाएगा जिन्होंने किया। सर एक बात, बिल्कुल ये उन अफसरान के गले पड़ सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो इसमें एक कोर्ट सिस्टम है, बाकायदा अदालत आलिया है। अच्छा ये बताइएगा कि खालिद वरिया जाता है गुजरांवाला से जो दुबई में 2 मुल्ज़मान जो इंटरपोल के थ्रू लेने, और मिल जाते हैं उन्हें तीफी भट्ट, तो वो जो 2 मुल्ज़मान है उनको गिरफ्तार किया कि नहीं, वो किधर गए? अच्छा ये बड़ी सी बात की आपने, मैंने अभी 2 रोज कबल भी ये बात की थी। जी ठीक हो गया। जो मेरे ज़राए बताते हैं ना, मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हो गया। प्रॉपर फील्डिंग जो चल रही थी काफ़ी अरसे से वो तीफी भट्ट की चल रही थी क्योंकि वो काफ़ी अरसा से दुबई में मौजूद थे। सही हो गया। और लास्ट मंथ के लास्ट डेज में उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी चला रिगार्डिंग हार्ट, तीफी भट्ट का। हाँ जी, वो एडमंड वीरे हॉस्पिटल में। अब प्रॉपर फील्डिंग लगी हुई थी तीफी भट्ट की तलाश में और ये प्रॉपर उन्हें ही पकड़ा गया। बिलफर्ज अगर वहाँ से चले मान लेते हैं खालिद वरिया गए, क्योंकि खालिद वरिया ही बाहर से बैरून मुल्क से जो मुल्ज़मान को लाते हैं, ठीक हो गया, जो मतलूब होते हैं सीसीडी की जानिब, इंडोनेशिया से, मलेशिया, यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है मुल्ज़मान की हवालगी का, तो उस टीम का जो वो लीड कर रहे हैं वो खालिद वरिया करते हैं क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी है, वो लेके भी आते हैं। अब
خالد وریا کی ہی اس بات کو مان لیا جائے تو وہ جو دو بندے گجرا والے کے پکڑے گئے تھے وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہاں پر ہے، یہی تو میرا سوال ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی فیک بندے لا کے کہیں جی کہ یہ پکڑ کے لائے ہوں، آخر ان کا ٹریولنگ ریکارڈ ہونا ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوگی وہاں پہ، انٹرپول نے ان کے حوالے کیا ہوگا، کوئی دستاویزی ثبوت تو ہوں گے نا، ثبوت ہوں گے، بالکل وہ غائب ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو سو اس میں اب پتہ نہیں میں یہ اس میں میرے ذرائع کتنے حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک پراپر فیلڈنگ تھی جو تیفی بٹ کی لگائی گئی تھی، وہ اطلاعات موجود تھی۔ دوسرا ایک اور میں آپ کو اب اس میں بتاؤں، امیر موصب، ایک تو میں کہتا ہوں کہ ویل پلیڈ امیر موصب، کہ جو کام اس کے والد کی زندگی میں نہیں ہوا، جو امیر کام باناج کی اس کے زندگی میں بھائی کی زندگی میں نہیں ہوا، امیر موصب کی زندگی میں وہ کام ہو گیا۔ امیر موصب کا اگر آپ دبئی کا اگر اس کا جائزہ لینا تو اس کے بہت سورس ہیں دبئی، امیر موصب کے، ہاں جی، وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس کی سکولنگ ساری وہاں کی ہے، بالکل ٹھیک، وہ وہاں پڑھتا رہا ہے، اسے کئی کلاس فیلو وہاں پہ بڑی بڑی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تعینات ہوں گے، ہیں، بالکل اس کے لنکس ہیں، وہ لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں لوکل اس کے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، گڈ، کیونکہ اس کا ایک زندگی کا حصہ وہاں پہ بچپن سے وہاں پہ گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ویل پلیڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بڑے پڑھے لکھے انداز میں اور سمجھداری سے اس نے ساری جنگ لڑی ہے۔ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جس وقت کیسر بٹ گروپ ان سے علیحدگی کا اعلان کر بیٹھا تھا اور اس نے تیفی بٹ سے گروپ سے صلح کر لی تھی، تو دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ امیر موصب تنہا رہ گیا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شاید اب وہ ٹوٹے، بالکل ٹھیک، کیونکہ جو وہ ایک صلح کی کسی بات پر نہیں آ رہا، انکار کر رہا ہے، مے بی اب وہ اپنے آپ کو کمزور فیل کرے اور وہ کچھ صلح والی سائڈ پہ آ جائے، کہ جب ایک مضبوط دھڑا ان کا جو کیسر بٹ کی شکل میں تھا، اور کیسر بٹ کے ساتھ وہ پورا ایک بھسین کی جو پٹی جو پورا ایک خاندان تھا، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ ان کی بات امیر موصب نے نہیں مانی تھی صلح کے حوالے سے۔ تو اب دیکھا جائے تو کوئی بھی لاہور کا کوئی گروپ، کوئی دھڑا، کوئی تگڑا خاندان امیر موصب کے ساتھ اوپنلی نہیں کھڑا تھا کہ جس طرح کیسر بٹ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی سچویشن میں تو امیر موصب بظاہر آپ کو تنہا نظر آ رہا تھا کہ وہ باہر ہے، وہ جوید بٹ قتل میں اسے نامزد کر دیا گیا ہے، امیر فتح پہلے سے ہی جوید بٹ کے قتل کیس میں نامزد ہے، امیر فتح بھی اپنی عبوری ضمانت جب آپ کو پتہ ہے اس کی بھی خارج ہوئی تھی، وہ پہلے ہی غائب ہو گیا ہوا تھا، لیکن میر موصب پاکستان بھی آیا، اس نے اپنی انٹرم بیل بھی کرائی، جوید بٹ قتل کیس میں پیش بھی ہوا، اور اس کے بعد اپنی ضمانت کنفرم کرانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ایفرٹ جو بھی کی تیفی بٹ کو گرفتار کرانے میں کامیاب ہوا ہے، اور پھر اس مبینہ پولیس مقابلے میں جو تیفی بٹ کا مارا جانا ہے اس میں کہتا ہوں کہ امیر موصب کی جو حکمت عملی تھی کامیاب ہوئی، کہ اس میں ظاہر ہے سی سی ڈی نے ایکشن کیا جیسے بھی کیا، تو وہ ایک وہ روایات بھی سامنے آئیں کہ جس طرح ٹیپو ٹرکالا مرحوم نے اپنی زندگی میں سارا ٹاپ 10 ہی پولیس کا تو صاف کرا دیا تھا، تو اس دفعہ بھی وہی ریل چلی۔ پھر اس سے قبل احسن شاہ بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، بالکل، تو وہ جو ٹارگٹس تھے یا اس کی جو مخالفت تھی یا دشمنی کہہ لیں، اس نے اچیو کی ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس نے اپنے جو اچیومنٹس ہیں اس میں وہ کامیاب رہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہی والی بات جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ فائدہ کس کو ہوا، تو فائدہ پھر کس کو ہوا؟ صاف نظر آ رہا ہے